عہدی عتیق کی روشنی میں عید پینتیکوس کی اہمیت کے بارے میں سیکھیں گے۔ جب ہم پینتیکوس کی بات کرتے ہیں تو یہ یہودیوں کی وہ عید تھی جسے منانے کا حکم خدا نے احبار کی کتاب اس کے 23ویں باب کی 15 سے 21 آیات میں دیا۔ یعنی عید فصح کے بعد 50ویں دن یہ عید منائی جاتی تھی۔ اس عید کو ہفتوں کی عید، فصل کاٹنے کی عید یا پہلے پھل کی عید بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ جو فصل کاٹی جاتی تھی اس کا پہلا پھل خدا کے لیے لایا جاتا تھا۔ لیکن بعد میں اس یہودی علماء نے اس عید کو شریعت کے دیے جانے سے منسوخ کر دیا۔ یعنی ان کا ماننا تھا کہ 50ویں دن خدا نے موسیٰ کو کوہ سینا پر شریعت دی تو وہ اس کی یاد میں یہ عید منانے لگے۔ جب ہم شریعت کی بات کریں تو خروج کی کتاب اس کے 31ویں باب کی 18ویں آیت کے مطابق جب خدا نے کوہ سینا پر موسیٰ کو شریعت دی تو اس سے پتھر کی تختیوں پر خود تحریر کیا، اور خدا نے اس کے بعد اپنے کلام میں بارہا یہ وعدہ کیا کہ وہ وقت آئے گا کہ وہ اپنے لوگوں کے دلوں پر اپنے احکام اور شریعت کو لکھے گا۔ جیسے کہ یرمیہ 31 باب اس کی 33ویں آیت میں یرمیہ کہتا ہے، خداوند فرماتا ہے کہ میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ عید پینتیکوس کے دن خدا نے اپنے پاک روح کے وسیلہ سے ایمانداروں کے دل پر اپنے احکام اور شریعت کو تحریر کیا۔ اس لیے پالوس رسول 2 کرنتھیوں کا خط اس کے 30 باب کی 30 آیت میں کہتا ہے، تو مسیح کا وہ خط جو ہم نے خاتموں کے طور پر لکھا، سیاہی سے نہیں بلکہ زندہ خدا کے روح سے، پتھر کی تختیوں پر نہیں بلکہ گوشت کی یعنی دلوں کی تختیوں پر۔ عید پینتیکوس کے دن خدا نے ایک ایسی جماعت کا آغاز کیا جو نئے عہد کی جماعت ہے، جن کے دل پر اس نے اپنے احکام لکھے اپنے روح کے وسیلہ سے، جو شریعت کے متحد نہیں بلکہ خدا کے روح اور فضل کے تابع ہیں، اس کے مطابق وہ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اگر ہم عید پینتیکوس کے واقعے کو دیکھیں تو خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے کہ وہاں ایمانداروں کی ایک جماعت موجود تھی جب انہیں روح القدس کا بپتسمہ دیا گیا اور پاک روح کا نزول ہوا۔ ایمان کی کتاب اس کے پہلے باب کی 13ویں آیت کے مطابق وہ بالا خانہ میں جمع تھے، اور یہ بالا خانہ کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ یروشلم شہر کے مشرقی دروازے کے اندر تھا اور ہیکل کے قریب تک تھا، جہاں وہ خداوند یسوع مسیح کے کہنے کے مطابق وہاں موجود تھے کہ جب تک قوت کا لباس نہ پالو وہی رہنا۔ اور ایمان کی کتاب اس کے پہلے باب کی 15ویں آیت کے مطابق رسولوں کے ساتھ تقریباً ان کو ملا کر 120 کی جماعت تھی، اور خدا نے انہیں پینتیکوس کا تجربہ دیا، پاک روح کا نزول ہوا، روح القدس کا بپتسمہ دیا گیا۔ بہت دفعہ آج بھی لوگ یہ بتاتے ہیں کہ روح القدس کا بپتسمہ اس طریقہ سے لیا جا سکتا ہے یا اسے روح کو پانے کا یہ طریقہ ہے، لیکن جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایسا کوئی طریقہ کار خدا
خدا کے کلام میں تحریر نہیں ہے. یہ تو تحریر ہے کہ وہ 120 جو تھے دعا میں مشغول تھے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ کب، کیسے اور کس طرح خدا انہیں روح القدس کا بپتسمہ دے گا. اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایمان کی کتاب اس کے دوسرے باب کی دوسری آیت میں یہ لکھا ہے یکایک، جس سے مراد ہے اچانک خدا نے انہیں روح القدس کا بپتسمہ دیا ہے. یہ خدا کے مقرر کردہ وقت کے مطابق، خدا کے طریقہ کار کے مطابق تھا اور خدا کی مرضی کے مطابق تھا. انہیں جانتے کب، کیسے خدا ان پر پاک روح کو نازل کرے گا. یہ خدا کے مقرر کردہ وقت اور طریقہ کار کے مطابق تھا اور ان کے لیے اچانک تھا. یہ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے یکایک، اور خدا نے وہاں موجود لوگوں کو اپنے روح کو نازل کیا. تمام ایمان کی کتاب اس کے دوسرے باب کی دوسری آیت کو پڑھتے ہیں تو کہا، وہاں لکھا ہے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے. اس آواز سے سارا گھر جہاں وہ تھے گھوچ. وہاں کوئی طوفان نہیں تھا، کوئی موسم کی خرابی نہیں تھی، بلکہ خدا کا سپر نیچرل عمل تھا. اور آندھی کی آواز خدا اور خدا کے روح کی موجودگی کو ظاہر کرتی ہے. اس کا ثبوت ہمیں عہد عتیق میں اور مکاشفہ کی کتاب میں دکھائی دیتا ہے. جب بھی خدا کی موجودگی کو ظاہر کیا گیا، اسے زوردار آواز سے ظاہر کیا گیا. ہم جب حزقیل 42واں باب 43واں باب اس کی دوسری آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں یہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا جلال مشرق سے آیا اور اس کا جلال ایسے تھا جیسے سیلاب کا شور ہوتا ہے. خدا کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے. مکاشفہ کتاب اس کے پہلے باب کی 15ویں آیت میں خدا کی موجودگی کو پانی کی آواز سے ظاہر کیا گیا اور کہا کہ وہ اس کی آواز ایسی تھی جیسے بہت سے پانی کی آواز. خدا کی موجودگی کو زور کی آواز سے ظاہر کیا گیا ہے. اور اس دن عید پینتیکوس کے دن زور کی آندھی کی آواز جو خدا کی حضوری کو ظاہر کرتی ہے، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ پاک روح نازل ہوا ہے. اور زور کی آندھی کا سناٹا یہ اس کے نازل ہونے کا سنائی دینے والا ثبوت تھا. اور یہ آندھی خدا کا روح ہے، کیونکہ یونانی زبان میں ہوا اور روح کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوا ہے. اور عہد عتیق میں ہمیں حزقیل کی کتاب اس کے 37ویں باب کی نامی آیت میں یہ ملتا ہے کہ حزقیل سے یہ کہا گیا کہ تو نبوت کر، ہوا سے نبوت کر. ہوا سے نبوت کرنے سے مراد یہ ہے روح سے نبوت کر. اور یہ زور کی آندھی خدا کے روح کے نازل ہونے کا سنائی دینے والا ثبوت تھا، تاکہ سب جانے کہ خدا کا روح نازل ہوا ہے، اس کی موجودگی ہے. دوسرا جو ثبوت ہے وہ دکھائی دینے والا ہے. خدا کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے آگ کے شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دیکھی اور ان میں سے ہر ایک پہ آ کر وہ ٹھہر گئی. بہت دفعہ اسے آگ کے بپتسمہ سے تشبیہ دی جاتی ہے، کیونکہ متی کی انجیل اس کے 30 باب کی 11ویں آیت میں جو ہے یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا جو میرے بعد آئے گا وہ تمہیں روح اور آگ سے بپتسمہ دے گا. تو یہ آگ کا بپتسمہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم 12ویں آیت پڑھیں متی کی انجیل اس کے 30 باب کی 12ویں آیت تو روح کے بپتسمہ کو الگ بات ہے، اور یہ آگ کا بپتسمہ جو ہے یہ عدالت ہے، کیونکہ وہاں خدا گنہگاروں کو ہمیشہ کی آگ میں داخل کرے گا. یہ روح کا بپتسمہ ہے.
کیونکہ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے انہوں نے آگ کے شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دیکھی. آگ نہیں تھی, آگ کے شعلے کی سی, اس جیسی, جیسے وہاں آندھی نہیں تھی لیکن آندھی کی, زور کی آندھی کا سناٹا تھا, وہ آواز تھی. یہاں وہ آگ نہیں تھی, آگ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں تھی. اور یہ ویسی آگ ہے جیسی خروج کی کتاب اس کے 30 باب کی 2 اور 5 آیت میں ہمیں کوہ سینا پر ملتی ہے, جب خدا جھاڑی میں ظاہر ہوتا ہے اور موسیٰ حیران ہوتا ہے کہ یہ جھاڑی جو ہے یہ جل کیوں نہیں رہی. یہ آگ خدا کی موجودگی کو ظاہر کرتی ہے. خدا کی موجودگی, خدا کے روح کی موجودگی وہاں موجود ہر ایک شخص پر انفرادی طور پر اترتی ہے, جو اس بات کا ضرور تھا کہ خدا نے انہیں انفرادی طور پر پاک روح کا بپتسمہ دیا ہے تاکہ وہ روح سے معمور ہو کر اجتماعی طور پر روحانی جماعت بنے. خدا کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے کہ وہ روح سے بھر کے اور غیر زبانیں بولنے لگے جیسے روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. یہاں بہت دفعہ یہ سوچا جاتا ہے کہ وہ غیر زبانیں جو انہوں نے بولی شاید ایسی تھی جو بولی نہیں جاتی تھی. ایسا نہیں ہے, نہ انہوں نے کوئی ایسا لفظ بولا, نہ ایسی زبان بولی جو اس وقت بولی نہیں جاتی تھی, سمجھی نہیں جاتی تھی, یا جس کا کوئی مطلب موجود نہیں تھا. اس کا ثبوت ہمیں امام کتاب اس کے 2 باب کی 6 آیت میں ملتا ہے, جہاں یہ لکھا ہے کہ ہر ایک کو یہ سنائی دیتا تھا کہ وہ میری زبان بول رہا ہے. اور پھر 8 سے 10 آیات میں ان علاقوں کا نام درج کیا گیا ہے. غیر زبانوں کے حوالہ سے ایک اہم بات جو سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ غیر زبانوں کی اس طرح نزول اور لوگوں کے غیر زبان بولنے سے عید پینتیکوس کے دن عہد عتیق کی ایک بڑی لعنت ختم کی گئی. اور وہ لعنت تھی پیدائش کی کتاب اس کے 11ویں باب کی پہلی 9 آیات کے مطابق بابل کے برج کی لعنت. جب لوگوں نے بابل کا برج بنانے کی کوشش کی, خدا نے دیکھا وہ ان کی نافرمانی کو دیکھتا ہے اور پھر انہیں بہت سی زبانیں بخشتا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کی سمجھ نہ سکے بات. خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے کہ وہ انہیں تقسیم کرنے کے لیے تھا, انہیں زمین پر تمام جگہ پر پرگندہ کرنے کے لیے تھا, کیونکہ وہ خدا کے نافرمان تھے. خدا نے ان کی زبانوں میں تقسیم ڈالی تاکہ وہ اکٹھے نہ ہو سکیں, پوری زمین پر پرگندہ ہو جائیں. لیکن عید پینتیکوس کے دن خدا نے زبانیں بخشی تاکہ مختلف علاقے کے لوگ, مختلف زبانیں بولنے والے لوگ متحد ہو جائیں. اور مسیح یسوع میں ایک ٹھہرے. ہم پوری دنیا میں جو مسیحی ہیں, ہم ہر مختلف علاقے میں رہنے والے لوگ مختلف زبان بولتے ہیں, مختلف دکھائی دیتے ہیں, مختلف طرح کے کپڑے پہنتے ہیں, تو بھی ہم سب مسیح یسوع میں ایک بدن ہیں. پینتیکوس کے دن غیر زبانوں کے وسیلہ سے خدا اقوام کو متحد کرتا ہے, اور بابل کے برج میں جو انہیں لعنت دی تھی, تقسیم کی, اسے ختم کرتا ہے اور اقوام کو متحد کرتا ہے. ایک عام بات اس حوالہ سے یہ ہے کہ پیدائش کی کتاب اس کے 11ویں باب میں لوگ بابل کا برج بنا کر خدا تک رسائی حاصل کرنا چاہتے تھے, لیکن خدا نے ان کی نافرمانی کے باعث یہ ممکن نہ ہونے دیا. اور یہاں 120 کی جماعت جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کی فرما برداری کرتی ہے, اور خدا آسمان سے زمین پر ہمیشہ کے لیے اپنے پاک روح کو بھیجتا ہے تاکہ وہ ان میں رہے, ان کی مدد کرے, رہنمائی کرے اور انہیں قوت بخشے. یہ بہت خوبصورت تجربہ ہے. خدا کے پاک کلام کے مطابق یہ زبانیں اس لیے بخشی گئی تاکہ خداوند کی خوشخبری کا پیغام دنیا میں پہنچانے میں زبان کسی بھی طرح سے رکاوٹ کا باعث نہ ٹھہرے. ایک آخری چیز جو عید پینتیکوس کے حوالہ سے آج ہم سیکھیں گے وہ ہے کہ وہاں 2 طرح کے لوگ تھے,
دو اقسام کے لوگ تھے، دو گروپ تھے. ایک 120 کی جماعت تھی اور دوسرے 3000 لوگ. 120 کی جماعت وہ تھی جو پہلے سے خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ اور خداوند قبول کر چکے تھے. 3000 وہ تھے جو خداوند یسوع مسیح کو جانتے تو ہوں گے یا نہیں جانتے ہوں گے، لیکن وہ اسے قبول بھی نہیں کیا تھا، اسے اپنا خداوند اور نجات دہندہ قبول نہیں کیا تھا. جو 120 کی جماعت تھی ان میں رسول بھی شامل تھے، اور ان کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی زندگی میں بارہا ان کے ایماندار ہونے کو ظاہر کیا. یوحنا کی انجیل اس کے 15 باب کی 30 آیت میں خداوند یسوع مسیح نے کہا اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو. 120 کی جماعت جو تھی یہ پاک تھی. لوکا کی انجیل اس کے 10 باب کی 20 آیت کے مطابق خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو مسیح یسوع پر ایمان لائے تھے، اور ایمان لانے کی وجہ سے ان کے نام جو ہے آسمان پر لکھے تھے. اور خدا انہیں پاک روح کے وسیلہ سے، روح القدس کے بپتسمہ کے وسیلہ سے قوت بخشتا ہے، اور وہ جو کمزور تھے، ڈرے ہوئے تھے، کمرے میں بند تھے، وہ پاک روح کا بپتسمہ حاصل کرنے کے بعد، روح کو حاصل کرنے کے بعد پوری دنیا میں دلیری کے ساتھ منادی کے لیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک پطرس رسول ہے جو 3 بار مسیح یسوع کا انکار کرتا ہے. لیکن جب وہ خدا کے روح کو حاصل کرتا ہے تو خدا کا روح اس کی کمزوری کو زور میں بدل دیتا ہے، اور وہ سب لوگوں کے سامنے، وہ تھوڑے لوگوں کے سامنے انکار کرتا ہے، لیکن یہاں سب لوگوں کے سامنے اقرار کرتا ہے اور کلیسیائی تاریخ کا پہلا پیغام دیتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی خدمت کو بیان کرتا ہے. پطرس کا پیغام اگر ہم اسے پڑھیں تو یہ سب پیغاموں کی بنیاد ہے، اور اگر اس کے پیغام کو پڑھا جائے تو اس میں نہ کوئی کہانی تھی، نہ کوئی ادھر ادھر کی بات تھی، بلکہ خالص خدا کا کلام تھا. اس نے عہد عتیق کے حوالہ جات سے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش، اس کی خدمت، اس کے مصلوب ہونے، اس کے دفنائے جانے، جی اٹھنے، آسمان پر جانے اور پاک روح کے نازل ہونے تک کے سارے واقعات کو ثابت کیا، اور پھر وہاں موجود لوگوں کو گناہوں کی توبہ اور خداوند کو نجات دہندہ قبول کرنے کی دعوت دی. اور اس کے کلام کے وسیلہ سے 3000 لوگوں کی زندگی میں جو ہے چوٹ لگی، ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا. اور یہ 3000 خدا کے بدن، خدا کی کلیسیا کی فصل کی کٹائی کا پہلا پھل تھے. جو فصل خدا نے بوئی تھی اس کا پہلا پھل یہ 3000 جو پہلے چرچ کی تاریخ میں کنورٹ تھے یہ تھے. اور ان 3000 لوگوں میں اور 120 میں فرق ہے. 120 براہ راست خدا کے روح کے نزول کا تجربہ کرتے ہیں، پینتیکوس کا تجربہ کرتے ہیں، خدا کے پاک روح کے نازل ہونے کا دکھائی دینے والا ثبوت ان پر ظاہر ہوتا ہے، سنائی دینے والا. اور خدا نے 120 کو قوت بخشتا ہے. اور 3000 وہ تھے جنہوں نے ان کی طرح تجربہ نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے خدا کے کلام کو سنا تھا اور پھر اسے دل سے قبول کیا تھا، خدا کے روح کو حاصل کیا تھا، اور خدا کے روح نے انہیں نئی پیدائش کا تجربہ دیا تھا. خدا نے اس دن 120 کو قوت بخشی اور 3000 کو نئی پیدائش کا تجربہ بخشا. اور میں آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کے کلام کو سن کر قبول کیا اور خدا کے روح کو حاصل کیا، اور ہم نے نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کیا ہے. اور ہم سے خدا کے پاک کلام میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم روح سے معمور ہوئے ہیں. اس کے 5واں باب اس کی 18ویں آیت ہے،
یہ ہم سے کہا گیا ہے کہ ہم روح سے معمور ہیں، اور روح سے معمور زندگی میں کیا کرتے ہیں؟ خدا کا پاک کلام افسیوں کے خط میں بیان کرتا ہے کہ وہ گیت گاتے ہیں، حمد و ستائش کرتے ہیں، مزامیر گاتے ہیں، خدا کی شکر گزاری ہر بات میں کرتے ہیں، خدا کی یہ لائق عبادت کرتے ہیں، اور جو تعلقات خدا نے انہیں اس دنیا میں دیے ہوتے ہیں، ماں باپ کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، میاں بیوی کی صورت میں، مالک اور نوکر کی صورت میں، ان سب کے ساتھ وفادار رہتے ہیں۔ اور اگر کوئی پاک روح کے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن وہ اپنے تعلقات میں درست نہیں ہے تو وہ پاک روح سے معمور نہیں ہے۔ اگر کوئی پاک روح کے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اپنے والدین کی عزت نہیں کرتا ہے تو وہ پاک روح سے معمور نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنے مالک سے وفادار نہیں ہے تو وہ بھی پاک روح سے معمور نہیں ہے، اور اگر کوئی مالک اپنے نوکر سے محبت نہیں رکھتا ہے تو وہ بھی پاک روح سے معمور نہیں ہے۔ اس لیے خدا کے پاک کلام میں یہ بڑے واضح طور پر لکھا ہے کہ ہمیں ہر روز پاک روح سے معمور ہونے کی ضرورت ہے۔ پاک روح ہماری رہنمائی کرتا ہے، خدا کے کلام کو سمجھنے میں ہمیں قوت دیتا ہے، ہماری کمزوری میں ہمیں زور بخشتا ہے، ہمیں یہ طاقت بخشتا ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں خدا کے احکام پر، اس کے کلام پر، اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں تاکہ اس کا نام عزت اور جلال پائے۔ خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق دے اور اس پاک کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ آپ سب کو عید پینتیکوست ایک بار پھر بہت بہت مبارک ہو۔ Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.